السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 188 تک کیا تھا اور آج ہم آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 195 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو وہ ضرور کریں۔ اور نیکسٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا ہے اس میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہی ذکر ہے کہ اگر روزے فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں پر، ایک مہینہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ جو روزے ہیں وہ باقی دنوں میں رکھ لے، جس دن وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے تو وہ اپنا روزے کا فدیہ بھی دے سکتا ہے کہ ایک مریض کو کھانا کھلا دے۔ لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ الگ سے دیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد روزوں کا ذکر تھا کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول نہ ہو جب تم روزے کی حالت میں ہو، اور جب تم افطار کر چکو تو تب تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو۔ وہ مسجد میں اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف کے وقت اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتا، یہ ذکر تھا۔ اور روزے کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ صبح صادق سے لے کر مغرب سے پہلے تک روزے افطار کرنے کا حکم ہے یہاں پہ۔ لیکن پہلے یہ تھا، پہلے زمانے میں جب روزے فرض کیے گئے تھے، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت اجازت تھی جب تک سو نہ جائے، اور سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ لیکن بعد میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صبح صادق سے پہلے سب کچھ کھا سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے مل بھی سکتے ہو، اور اس کے بعد یہ کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے ملنا حرام ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ یہ تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ حرام طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ حلال جو مال ہے وہی کھاؤ، اور حرام جو چیزیں ہیں ان سے بچو۔ نیکسٹ ہم آج کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان کے بارے میں، اہلہ نئے چاند کے بارے میں، کل تم کہو، ہیا وہ مواقیت وقت کی علامتیں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، اور الحج حج کے لیے، ولیسا اور نہیں، البر نیکی، بان یہ کہ تم آؤ، البیوت گھروں میں، من سے ظہوری ہے ان کے پیچھے، اور لیکن البر نیکی، اتقا پرہیزگاری اختیار کرے، واتو اور آؤ، البیوت گھروں میں، من سے ابوابی ان کے دروازے، اور اتقو ڈرو، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں کیا حکم ہے؟ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ دروازے، اور اتقو ڈرو، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں کیا حکم ہے؟
تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ بعض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاندوں کے ہر مہینے گھنٹے اور بڑھنے کی حالت معلوم کرتے تھے، ان کی تحقیقات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے لزوماً یا سہولتاً اعلیٰ شناختی اوقات ہیں۔ لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت و مطالبہ حقوق کے لیے اور غیر اختیاری عبادات مثل حج و زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ کے لیے۔ جو چاند ہے وہ آپ کو آپ کے وقت بتاتا ہے، آپ کو حج، روزہ، زکوٰۃ اور ان کی بارے میں بتاتا ہے کہ اب حج کا مہینہ آ گیا، اب زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، روزوں کا مہینہ آ گیا ہے، تو اس کا بتاتا ہے جو چاند ہے۔ چاند بڑھتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے، پہلے چاند باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور پورا چاند بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اسلام سے پہلے اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تھے تو دروازے سے جانا ممنوع جانتے تھے، دروازے سے نہیں جاتے تھے، اس لیے دیوار سے پھلانگ کر یا پیچھے کی جانب سے آتے تھے، تو اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اگر تم لوگوں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے تو تم لوگ اپنے دروازے سے آؤ۔ اصل تو نیکوکار وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ تم لوگ اپنے دروازوں سے آ سکتے ہو، پشت کی جانب سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ اس میں منع سمجھتے تھے اور اس بات کو اچھا سمجھتے تھے کہ ہم دروازے سے نہیں آتے، دیواروں کی پشت سے آتے ہیں۔ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ہاں، لیکن فضیلت یہ کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے، اور چونکہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے، جا کر اگر احرام باندھ لیا ہے تو وہاں جا کر گھر میں حرام چیزوں سے بچے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ دروازوں سے نہ آؤ، دیوار پھلانگ کر آؤ، نہیں، تم لوگ دروازوں سے آ سکتے ہو لیکن حرام چیزوں سے بچو۔ نیکسٹ، اور قاتلو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، اور لا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان، بے شک، اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت میں یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی رضا کے لیے لڑو، اللہ کی خاطر لڑو۔ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں، اسلام جو قبول نہیں کرتے، اسلام کو اچھا نہیں مانتے، جو کافر لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہاں پر واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو حد سے بڑھتے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتے۔ نیکسٹ، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کافروں کو، حیث، جہاں، ثقفتہم، تم پاؤ انہیں، اور اخرجوہم، نکال دو انہیں، من سے، حیث، جہاں، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں، اور الفتنہ، تو فتنہ، اشد، زیادہ شدید ہے، من سے، القتل، قتل کرنا، اور لا تقتلوا، نہ لڑو ان سے، اندہ، پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، فَإِن، پھر اگر قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوہُم، تو قتل کرو انہیں، کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور جہاد کے دوران کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو،
اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ اس وقت مکہ معظمہ مشرکین کے قبضے میں تھا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ کے اندر نہ جانے دیا، اور عمرہ جو تھا وہ رہ گیا۔ آخر بڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور عمرہ ادا فرما دیں۔ ذی قعدہ کے جب اگلے سال جب ذی قعدہ کی 7 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قصد سے تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں اور مقابلہ کریں، قتل و غارت کریں، تو ایسی حالت میں سکوت مصلحت ہے، اگر مقابلہ کیا جائے تو ذی قعدہ میں قتال لازم آتا ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں کے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اس وقت تک قتل و قتال حرام و ممنوع تھا۔ یہ 4 مہینے جس میں قتل و غارت حرام ہے وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ غرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ مسلمان جان تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر وہ لوگ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑنا، اگر وہ تمہارا قتل کرے تو تم بھی قتل کرنا، اور بے شک کافروں کی یہی سزا ہے۔ نیکسٹ، فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں لڑائی سے، فَإِنَّ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور قاتلوہم لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین عبادت دین للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر انتہوا باز آ جائیں، فلا تو نہیں عدوان زیادتی الا مگر علی پر الظالمین ظلم کرنے والوں پر، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو، تب تک لڑتے رہو جب تک کہ کوئی بھی فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، اور جو تمام دین ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، ہر طرف اسلام پھیل جائے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ لڑائی جھگڑا نہ کریں تو پھر ان کو چھوڑ دو، صرف وہی تمہارے پھر دشمن ہیں جو کہ ظالم لوگ ہیں، جو کہ ظلم کرتے ہیں اور جو کہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ نیکسٹ، الشہر الحرام ادب والا مہینہ، بالشہر مہینے کے بدلے، الحرام ادب والا، اور الحرمات تمام ادب والی چیزوں کا، قصاص بدلہ ہے، فمن تو جو اعتدی زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل اسی کے مثل، ماں جو اعتدی اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے المتقین پرہیزگاروں کے۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو تم پر جتنی زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی زیادتی کرو۔ یہ بات ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ خون کا بدلہ خون،
عورت کا بدلہ عورت، غلام کے بدلے غلام، جو تم پر جتنی زیادتی کرے اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نیکسٹ، وا اور انفی کو خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الا کی طرف، التہلکۃ ہلاکت پہ، وا اور احسنوا احسان کرو نیکی کرو، انا بے شک اللہ یحب محبت فرماتے ہیں پسند فرماتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں بھی ہے کہ تم لوگ اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ پر خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ تم لوگ اپنے جان مال اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کو خرچ نہ کرو، بخیلی کرو، اس چیز میں پیچھے ہٹو تو یہ چیز تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اور جو کام کرو اچھی طرح کیا کرو، مثلا اس موقع پر خرچ کرنا ہی دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اس آیت میں یہی بیان ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 196 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔